بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو۔ یہ سورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہے اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ عظیم سورت بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز کے بعد اسے پڑھ لیا، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے آسان کر دیتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو قبر کی سختیوں کو ختم کر دیتی ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اولاد کو ہر مصیبت سے محفوظ کر دیتی ہے اور یہاں تک کہ پچھلی قضا نمازوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ اس سورت کا نام بھی جانیں گے اور اس کے وہ چھپے ہوئے روحانی راز بھی جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ نصیب والوں کو ہی یہ سورت نصیب ہوتی ہے اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اسے اپنے ذکر اور قرآن سے جوڑ دیتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ ذکر اللہ کرتے ہیں وہ اس بات سے خوب واقف ہے کہ اس سے انسان کو دلی طور پر سکون ملتا ہے۔ اس تحریر میں ہم ذکر کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ نمبر ایک مقام پر ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ ترجمہ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ نمبر 2، ایک اور مقام پر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو راستوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں اور جب انہیں ذکر الہی کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں تو ندا کرتے ہیں کہ آؤ تمہاری مراد پوری ہو گئی، ذکر کرنے والے مل گئے ہیں۔ پھر فرشتے ان ذکر کرنے والوں کو آسمان تک اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان سے دریافت فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ وہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب، وہ تیری تسبیح اور تحمید اور تکبیر اور تیری بزرگی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ پھر اللہ پاک دریافت فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، تیری ذات کی قسم انہوں نے تجھے ہرگز نہیں دیکھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ وہ عرض کرتے ہیں، پھر تو تیری عبادت اور تسبیح اور عظمت کا بیان زیادہ کرتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رب، وہ جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو وہ عرض کرتے ہیں تو اور زیادہ اس کی حرص اور طلب کرتے اور مزید رغبت رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رب کریم، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ وہ عرض کرتے ہیں، تو پھر اس سے فرار حاصل کرنے میں اور زیادہ کوشش کرتے اور بہت زیادہ ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے ان لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، یا الہی، ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ اپنے کسی کام سے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اس قدر کسی اور نیکی کا حکم نہیں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے واجبات اور فرائض تو ہم پر بہت زیادہ ہے، لہذا آپ ہمیں کوئی ایسی جامع عبادت بتائیں جس پر ہم ڈٹ جائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے، ذکر الہی سے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان کی کمی دور ہوتی ہے، اور ذکر کرنے والا اپنے رہ جانے والے اعمال بھی پا لیتا ہے اور اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ ذکر الہی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کرتا ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ دوسرا درجہ یہ درمیانہ درجہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کا ذکر اپنی زبان سے کرے، بس اوقات اس کا دل معنی اور مفہوم کے اعتبار سے پوری طرح مائل نہ بھی ہو، تب بھی ذکر کی برکت سے ایسا مسلمان بہت بڑی بھلائی کو حاصل کرنے والا ہے۔ اس درجے کے ثواب کو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی اور شمار نہیں کر سکتا، جبکہ زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اس درجے کا اجر پہلے درجے کے اجر سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی والا کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جسے وہ کچھ نہیں سمجھتا، مگر اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہو اور دل میں بھی اس کا مفہوم اور عظمت الہی اجاگر رہتی ہو۔ یہ درجہ ذکر کے تمام درجات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور ایسا ذکر کرنے والا شخص بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والا اور ارفع درجات کا مالک ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، پھر اسی بات پر قائم رہے تو وہ مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں ذکر کا زبان اور دل دونوں سے صادر ہونے کا بیان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے اور بکثرت دعا اور استغفار کے ذریعے بھی رب سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا بیان اور اعتراف مقصود ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہر نقص سے پاک اور بے عیب اور پاکیزہ قرار دینا، جو اس کی عزت، عظمت، کبریائی، کمال، جمال اور جلال کی شایع نشان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہر کسی سے اس کی تشبیہ کی نفی کرنا اور رب العالمین کی پاکیزگی، تعریف اور آیت الکرسی اور سورۃ الحشر کی آخری آیت میں مذکورہ اس کے اسماء حسنی، عظیم صفات اور حکیمانہ افعال کے ذریعے ثناخوانی کرنا ہی اس کی سب سے بڑی کبریائی ہے۔ نیز یہ کہ مخلوقات پر رب کی نعمتوں کے تذکرے سے اس کی تعظیم بجا لانا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہے۔ ذکر زبان پر آسان اور میزان میں باری ہے، دلوں کی پاکیزگی، زندگی اور اعمال کی اصلاح کے ثمرات کا حصول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حصول ذکر کے بغیر ناممکن ہے۔ تلاوت قرآن کریم سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات، نعمتوں کے ذکر، شریعت کی تفاصیل، ہر خیر اور بھلائی کی ترغیب دینے اور شر سے روکنے پر مشتمل ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ اجر و ثواب، جہنم سے نجات اور جنت ہے، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور بربادیوں سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا نام دونوں جہانوں میں روشن کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے جسم و روح کے لیے مدد اور محرمات سے رکاوٹ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی بھی میسر کرتا ہے۔ ذکر کے ثواب سے یہ بھی ہے کہ نفاق سے برات نصیب ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دل 2 چیزوں سے غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور 2 چیزوں استغفار اور ذکر الہی سے ہی زنگ دور کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے دل کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم
جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال دیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہتی ہے۔ مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ صورت نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ یہ صورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ کو راضی کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس صورت کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی برکت اس صورت کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے، ان کو مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈال لی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے کہے گئے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان ذکر سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ صورت پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس صورت کا پابند ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت صورت کے بارے میں۔ یہ صورت آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، پس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ صورت ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بڑھا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھے جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفارو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفارو، یا غفارو
اس کا ورد 100 مرتبہ کرے۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اس لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفارو کہتا ہے اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم سورت کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیے کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو اس سورت کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہے، پولیس رات سے بجلی کی طرح گزرے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس سورت کو عصر کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لے، خود بھی پڑھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان پر عذاب قبر نازل نہ ہونے دے۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرمان بردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمیں قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے۔ سورج جب سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچے کو بھول جائے، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹڑی ہے۔ اے رب، ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں پولیس رات سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔